بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے. میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی. 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید از عقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے. اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی. یوزارسیف کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے. سابقہ پیشکار ہنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں. وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی. میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا. مشیر گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. خداوند ہنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے. یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آپ چلیے میں آتا ہوں. کیا ہوا ستینہ؟ کیسے کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب پیشکار، ہر ممکن کوشش کر لی، چپ ہی نہیں ہو رہا. کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو کیسین ہی بتا سکتا ہے. اس نے رونا بند کیا ہے، میں نے نہیں. خود اسی سے پوچھ لو. یہ کیسے بول سکتا ہے یوزارسیف؟ آپ کی شکر گزار ہوں. تمام خداؤں کی حفاظت میں رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداؤں کو قبول کرتے ہوں گے. یوزارسیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرے افراد باندھتے ہوں. کس طرح ممکن ہے کہ یوزارسیف جیسوں کی حفاظت کریں؟ تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صاحبو، یہ کیسے خرافت بک رہے ہو؟ میں نے بولا، میں نے کچھ نہیں بولا. میں نے نہیں کہا، میں نے بتایا کہ یوزارسیف ایسا کہتے ہیں. ہاں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جناب یوزارسیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. اجازت ہے، آپ باہر ہی بیٹھیں. تشریف لائیے. درود بر بانو زلیخا. مجھے جناب پوتیفار پر رشک آتا ہے کہ جب چاہیں بآسانی آپ جیسے حکیم و دانا مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں. ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طلب کیا ہو اور حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو. اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے. فی الحال تو زمین پر بانو زلیخا کے حضور میں ہوں.
अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब। जनाबे पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मौजूद खवातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूसुफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत जरूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस खता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया जर खरीद कनीज थी या आजाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादिर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूसुफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़े। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज और अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्कत के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाब बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल खवातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नजर उल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई मानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराक सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगा दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे।
آج کے بعد میں اسے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی. آخر آپ اسے قصر سے نکال کیوں نہیں دیتی، بلکہ بے دخل ہی کیوں نہیں کر دیتی اسے؟ پتی فار کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں؟ ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے، یعنی بے اتنائی. جتنی جلدی ہو سکے ایک پرشکو محفل کا انعقاد کرو. میں چاہتی ہوں خود کو عیش و عشرت میں غرق کر لوں. یوزراسیف کو بڑی خوش فہمی ہے. میں اپنے قلب و روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے. یہ محفل آپ کی خوشی کی خاطر آراستہ کی گئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے خوب لطف اندوز ہوں اور مزے کریں. یہ پورا خاندان خداؤں سے منحرف ہو گیا ہے. آمون کی اہانت کرتے ہیں، آمون کے شہسوار فرمانرواؤں کو زد و کوب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زلیخا کے اپنے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں. سنا ہے کہ اس نے اپنے قصر میں ایک نہایت خوبصورت غلام رکھا ہوا ہے. 10 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تمہارے دل سے جناب پوتیفار کا کینہ ختم نہیں ہوا. ایک بار تمہارے شوہر کو پوتیفار نے تنبیہ کیا کر دی؟ چاہتی ہو کہ زلیخا کو بدنام کرو. تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا. ہم نے بھی کافی کچھ سن رکھا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. بہت خوب، تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ. کیا میں بانو زلیخا سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اگر پوتیفار اور معبد کی دیرینہ دشمنی کے بارے میں نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. نہیں، سوال آپ کے کنانی غلام سے متعلق ہے. اس غلام کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے. ہر چند دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا. آپ یہاں دعوت میں آئی ہیں یا تفتیش و جاسوسی کے لیے؟ کہیں آنکھ مہوں یا پادیا مون نے تو تمہیں مخبری کے لیے یہاں نہیں بھیجا؟ آئے آ کر یہ لے لیجئے، یہ آپ سب کا حصہ ہے، اٹھا لیں، لیجئے. آپ بھی لیجئے. جناب یوزارسیف، جناب یوزارسیف، سب خواتین آپ کے ہی متعلق بات کر رہی ہیں. آپ پریشان مت ہوئیے، میں دیکھتا ہوں. آپ یہ لیجئے. لیجئے. خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، لہٰذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس. لیکن اگر میں بانو زلیخا کی جگہ ہوتی تو اس خوبصورت جوان غلام کو 1000 پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں. ویسے وہ کہاں ہے؟ اس سے بلائیں ذرا، ہم بھی تو دیکھیں. دیکھا، میں نہ کہتی تھی دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اتنی خفا نہ ہوتی. یعنی اس کے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں؟ آپ لوگوں میں بالکل بھی اشراف سازیوں والی کوئی خوبو نہیں، بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایات کی حامل شخصیات کے بجائے کنان و بادیہ نشین چرواہوں کی سیادات ہیں. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں. اور آپ کے مہمان؟ خدائی آتش کا قہر ان پر ٹوٹے، آگ میں جل کر خاک ہو جائیں.
फासिल गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपके अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूजासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूजासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ ऐसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। नीमे साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूजासिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालत में जिंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हक जो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये जरा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूजासिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हेच है, सब तेरे बगैर हेच हैं। खुदावंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाजिल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है।
चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
جگہ ہے. میں بارہا آپ کے ہمراہ یہاں آئی ہوں لیکن کبھی بھی تھکن کا احساس نہیں ہوا. معلوم نہیں اس بار کیوں یہ جگہ بہت ہی ویران سی لگ رہی ہے. حالانکہ پہلے دل نشین تھی. موتی بانو، اتنا بڑا موتی. دیکھیں تو بانو کتنا بڑا موتی ہے. خوبصورت ہے. ایک وقت تھا جب ایسے موتی دیکھ کر آپ وجد میں آ جایا کرتی تھی، لیکن اب تب اس سے کہیں زیادہ حسین گوہر جو نہیں دیکھا تھا. میری بچی تمہیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو. میرا خیال تھا دور رہ کر دل کو قرار آ جائے گا، لیکن معلوم ہوا کہ ہجر و فراق کا درد نزدیکی و قربت کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، آہستہ آہستہ بھول جائے گی. جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی یاد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جاؤں. کہو کشتی کو واپس لے چلیں. اجازت دیں تو چند روز اور گزار لیں. اگر مؤثر ثابت نہ ہوا صرف واپس چلیں گے. کشتی واپس موڑ لو. سب تیار ہو جائیں، چپو پانی کے اندر. حرکت کریں گے. گویا پھر چاہتی ہے کہ قصر میں جگہ جگہ کھڑی ہو کر حضرت یاد سے یزار صف کو دیکھتی رہے جب تک اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دوں.
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा लूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुशामदीद बानो। शुक्रिया युजार जी। जनाब युजार सिफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजार सिफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफर में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजार सिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई खास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और गुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियां और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फराइज की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी ये तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने मील के सफर के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फर्ज समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रुल अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो,
غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا۔ لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمے صاحب، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہنسی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں فکر مند ہوں، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پنپ رہی ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ حوث کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چلتر بازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو معاملہ عشق کا ہے؟ جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے حق بجانی پہ خطا کار نہیں۔ خطا تو جناب یوزارسیف کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں، مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل نہ دے بیٹھے۔ بس کرو نیمی صاحبو۔ باپ دادا کی قسم، کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیسے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے؟ میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے، لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے، اسیری و گرفتاری کے خوف سے بے نیاز۔ اگر میرے خداؤں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ قدرت مند ہے۔ ہاں، میرا خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، لیکن
لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں. نہ وحی، نہ فرشتہ وحی، نہ خواب، نہ الہام. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں. بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں پناہ لے سکے. اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے. وہ سازشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بخوبی واقف ہیں. کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو؟ یوزار صرف جناب پوتیفار کے پاس گئے ہیں. اگر بانو ان کے دیدار کے مشتاق ہو تو یہ مناسب موقع ہے. میرا آئینہ لے کر آؤ.